ملنا ہے تمہیں اس سے؟ آبیان نرمی سے پوچھنے لگا۔ ملنے کے بعد چھوڑ دو گے نا اسے؟ عنایا جیسے اس سے پوچھنے لگی کہ کہیں ملنے کے بعد وہ اس کے ساتھ کچھ نہ کرے۔ ہاں چھوڑ دوں گا، میں اتنا بھی برا نہیں ہوں۔ آبیان اس کا گال نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا۔ عنایا نے اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ دونوں اکیلے تھے کہ دروازہ بجا۔ آ جاؤ۔ اندر ایک چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا آیا۔ عنایا اسے دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھی اور گلے سے لگا لیا۔ سوری میری جان، میری وجہ سے آپ مشکل میں آ گئے۔ پھپھو سوری کہہ رہی ہیں میری جان، عنایا صوبان کو زور سے گلے لگاتے ہوئے بولی۔ صوبان نے اپنے گھر کے فرد کو دیکھ کر چپک کر گلے لگا لیا۔ آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، ملازمہ تمہیں کمرہ دکھا دے گی، وہاں لے جاؤ اور اسے جتنی باتیں کرنی ہیں کر لو، پھر اس کے بعد میرا ٹائم ہے۔ آبیان عنایا کو محبت سے دیکھ کر سرشار ہوا، پھر شوخیہ بولا۔ آبیان نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ اندر آ کر عنایا کو اپنے ساتھ لے گئی۔ عنایا بھی صوبان کے ساتھ اس کے پیچھے چلی گئی۔ آپ ہمیں 6 مہینے میں شادی کر دیں۔ دراصل حسن کو اپنی جاب پر واپس جانا ہے، ابھی وہ اپنی چھٹی پوسٹ پون کر کے واپس جا رہا ہے کہ 6 مہینے میں زیادہ چھٹی لے سکے۔ حسن کی امی آمنہ کو فون پر بتانے لگی، پر اتنی جلدی ہم تیاری کیسے کریں گے، اور آبش بھی ابھی پڑھ رہی ہے۔ آمنہ نے اپنا مسئلہ بتایا۔ ہمیں آپ بس اپنی بیٹی دے دیں اور کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسن کی امی آمنہ کی پریشانی سمجھ کر بولی، پھر حسن کو چھٹی نہیں ملے گی اور مجھے منگنی اتنی دیر نہیں رکھنی ہے۔ باقی آپ دیکھ لیں، گھر میں مشورہ بھی کر لیں، اور آبش کی پڑھائی نہیں چھوٹے گی، وہ شادی کے بعد اپنی پڑھائی کو جاری رکھے اور آگے بھی جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر بھی آپ لوگ دیکھ لیں، پھر اپنا فیصلہ بتا دیں۔ حسن کی امی نے انہیں تفصیل سے سمجھایا۔ چلیں میں گھر میں مشورہ کر لوں، اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں، آمنہ بتانے لگی۔ میں ایسا کیا کروں جس سے آبیان کو احساس ہو، اور جتنا میں ڈری تھی وہ بھی اتنا ہی ڈرے۔ عنایا کمرے میں ٹہلتی ہوئی بولی، جس طرح کی مجھے سزا دی ہے اللہ ہی معاف کرے۔ دل کرتا ہے وہیں بند کرا دوں جہاں مجھے کیا تھا، لیکن وہ تو وہاں بھی آرام سے رہ لے گا، پتہ نہیں کون سی مٹی کا بنا ہے۔ عنایا تھک ہار کر بیٹھتی ہوئی بولی، گھر جانے کا بول دیتی ہوں کہ مجھے اب نہیں رہنا اس کے ساتھ، پر نہیں، بھاگنے سے ہی ایسی سزا دی تھی اور پھر ہمیشہ کا تو بولنے لگی تو پتہ نہیں کیا کرے گا میرے ساتھ۔ عنایا جھرجھری لیتے ہوئے بولی، کیوں نہ یہی رہ کر تڑپایا جائے، اس کا مزہ بھی الگ ہے۔ عنایا ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے بولی، آئیڈیا۔ عنایا کچھ سوچ کر شیطانی مسکراہٹ سے بولی۔ عنایا نے گھنٹی بجا کر ملازمہ کو بلایا۔ جی میم۔ ملازمہ اندر آتی ہوئی بولی، مجھے کسی ڈاکٹر کا نمبر دے دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عنایا بیڈ پر لیٹے اپنا سر ایک ہاتھ سے دباتی ہوئی بولی، میں باس کو بتا دیتی ہوں، آپ رکیں۔ ملازمہ باہر جانے لگی کہ عنایا نے آواز دی، نہیں رکو، باس کو نہیں بتانا، فضول کا پریشان ہو جائے گا، تم بس مجھے نمبر دے دو، میں فون پر دوائی پوچھ لوں گی۔ پہلے تو عنایا گھبرا گئی، پھر سنبھل کر بولی، دے بھی دو، میں نے کون سا ڈاکٹر سے بھاگنے کی ترکیبیں لینی ہیں، حد ہے۔ ملازمہ کو سوچتے پا کر عنایا نے جھنجھلا کر کہا، ٹھیک ہے میں دیتی ہوں، میں نمبر اپنے ہاتھ سے ملا کر کان پر لگاؤں گی۔ عنایا اسے صرف نمبر لاتی ہوئی بولی، میرے پاس موبائل نہیں ہے، آبیان نے کہا۔ کہاں ہے وہ، مجھے لا دیں گے، ابھی تم اپنا دے دو۔ عنایا ملازمہ کو دیکھتی ہوئی بولی، آبیان کو پتہ چلا تو اب شیر کے آگے ہی دے دیں گے مجھے۔ عنایا سوچ کر ہی گلا تر کرنے لگی، ہمت رکھ عنایا۔ عنایا خود کو تسلی دیتے ہوئے بولی،
आबियान का नाम सुनकर मुलाजमा ने अपना फ़ोन दे दिया। ठीक है, तुम जाओ, अब मैं बुला लूँगी तुम्हें। अनाया ने मुलाजमा को जाने का इशारा करते हुए कहा। जी डॉक्टर, मैं आबियान की वाइफ बोल रही हूँ, आपसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए, डॉक्टर ने सामने से कहा। आपकी हेल्प चाहिए थी। अनाया डॉक्टर को सब बताने लगी और बहुत फोर्स के बाद डॉक्टर माना। थैंक यू सो मच, चलें फिर मिलते हैं, अनाया ने कहकर चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाकर फ़ोन रख दिया। क्यों न मैं अपनी फैमिली से बात कर लूँ, कितना टाइम हो गया मेरी किसी से बात ही नहीं हुई है, अनाया उदास लहजे में बोली और फ़ोन मिलाने लगी, लेकिन किसी का भी फ़ोन नहीं मिल रहा था। अनाया ने सबका नंबर डायल किया और कितनी कितनी दफ़ा किया। इसे पता नहीं था मुलाजमा के पास जितने भी फ़ोन होते हैं, इनमें सिर्फ इमरजेंसी कॉल या फिर आबियान का नंबर लग सकता है, बाकी पूरा मोबाइल ब्लॉक होता है। जब कर कर के थक गई तो मोबाइल साइड टेबल पर पटक कर आंखें मूंद गई। हेलो जी, कौन? डॉक्टर ने कहा। मैं आबियान की वाइफ बात कर रही हूँ, अनाया ने बताया। ओह अच्छा, आपके बारे में बहुत सुना है आबियान के मुंह से, आपकी बहुत बातें करता है, डॉक्टर साद अनाया को खुश दिली से बताने लगा। डॉक्टर साद आबियान का बहुत अच्छा दोस्त था, उनकी दोस्ती बचपन से ही थी। साद को डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए उसने डॉक्टर की फील्ड चूज़ की, जबकि आबियान एक गलत पटरी पर चला गया। वो जब भी इससे मिलने आता हमेशा यही कहता कि वो इस चीज़ को छोड़ दे, लेकिन वो हर बार टाल देता। आज भी साद आबियान से मिलने आया था, सबके सामने। वो एक छोटा सा ऑफिस चलाता था और हमेशा साद से वही मिलता। अभी भी दोनों बातें कर रहे थे कि आबियान को उसकी सेक्रेटरी ने बुलाया, तो आबियान अपना मोबाइल वहीं भूलकर जवाब देने चला गया कि पीछे से उसका मोबाइल बजा, तो उसने इमरजेंसी समझकर उठा लिया। हाँ, यही बताता होगा कि सज़ा कौन सी देनी है। अनाया सिर्फ सोचकर ही रह गई। कैसी हैं आप? रुके, मैं आबियान को देता हूँ। नहीं नहीं, साथ कहते साथ उठा तो अनाया ने रोका। मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, फिर भी बोले जा रही थी। जी कहिए, साद ने एहतरामन कहा। अनाया को पता नहीं था उसने डॉक्टर को नहीं आबियान को ही फ़ोन किया था, और इसका गुड लक है कि आबियान के बजाय उसके दोस्त ने उठाई। मैं आपके पास चेकअप के लिए आऊँगी, तो आपको कहना है कि मुझे कैंसर है। व्हाट? पर क्यों? साद को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी बीमारी क्यों बोल रही है। अनाया ने मुख्तसर कहा कि आबियान ने मुझे तंग किया हुआ है, मुझे भी थोड़ा तंग करना है। अनाया ने संभल कर बात की। ये सुनकर साद का कहका गूंजा। पर मेरी एक शर्त है। साद के दिमाग में आइडिया आया तो उसने कहा। जी कहिए, अनाया ने कहा। आपका वो बहुत दीवाना है मेरा यार, आपको इसको सही पटरी पर लाना होगा। ये जो भी काम करता है मुझे यकीन है आपके इल्म में है, इसलिए आप किसी भी तरह इसे सीधे रास्ते पर ले आएं। साद ने बहुत उम्मीद से कहा कि शायद यहाँ इसका काम हो जाए और आबियान अपनी नई जिंदगी गुजारे। पर मैं कैसे कर सकती हूँ? अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। आप कर सकते हैं, आप कोशिश तो करें, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। साद ने अनाया की हिम्मत बांधी। आपकी रिपोर्ट्स भी मैं बनवा दूंगा, जितना उसने तंग किया है आपको, इससे कहीं ज़्यादा आप करना। साद ने इसे सब बताया। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अनाया खुशी से बोली, लेकिन अनाया को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे ऐसा जिससे आबियान सही रास्ते पर आ जाए। अल्लाह हाफिज़, कोशिश ज़रूर करना, साद ने जैसे याद दहानी कराई। अनाया ने जी कहकर फ़ोन रख दिया। उसने रिश्ता भेज दिया तो क्या करूँगी मैं? मुझे शर्त लगानी ही नहीं चाहिए थी, क्या कर दिया मैंने?
سارا 2 دن سے یہی سوچ رہی تھی۔ گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور لیٹتے ہوئے سوچنے لگی۔ سارا کا گھر اتنا بڑا نہیں تھا، نہ اتنا چھوٹا تھا۔ 2 ہی بھائی بہن تھے، ایک بڑا جو اپنے ابو کے ساتھ شاپ پر جاتا تھا اور ایک وہ خود تھی۔ اتنے میں روم کا دروازہ نوک ہوا اور سارا اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ جی آ جائیں بیٹا، تیار ہو جاؤ، لڑکے والے آئے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ میں تمہیں بتانا بھول گئی تھی، ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں، صرف سلام دعا کر کے کمرے میں آ جانا۔ سارا کی امی اسے بتانے لگی۔ پہلے تو رشتے کے نام سن کر ہی اس کی سانس اٹک گئی کہ وہ رشتہ لے کر آ گیا، لیکن جب دور کا رشتہ بتایا تو سانس بحال ہوئی کہ وہ کہاں سے دور کا رشتہ دار ہوگا۔ جی امی آئی۔ سارا انہیں جواب دے کر واش روم میں گھس گئی۔ جب سارا فریش ہو کر باہر آئی تو اسکائی بلیو کلر کی فراک اور چوڑی دار پاجامہ کے اوپر وائٹ نیٹ کا دوپٹہ اوڑھے سارا آئینے میں خود کو آخری ٹچ اپ دے رہی تھی۔ جب وہ نیچے آئی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے سلمان اپنے روب سے بیٹھا تھا۔ سارا کو دیکھ کر پہلے تو نظروں نے پھیرنے سے ہی انکار کر دیا، لیکن سب کا خیال کر کے ایک دل جلانے والی مسکراہٹ اچھال کر آنکھ مار کر سلمان نے نظریں پھیر لیں۔ سارا کا دل کیا کہ اسے زمین میں ہی غارت کر دے، لیکن ہائے مجبوری۔ آؤ، یہ میری بیٹی سارا ہے۔ سارا کی امی سارا کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری بیٹی ہے، کیا کرتی ہو بیٹا؟ سلمان کی امی پیار سے پوچھنے لگی۔ جی پڑھ رہی ہوں، سارا نے دھیرے سے کہا۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جا سارا، بھائی کو دیکھ کر آؤ۔ سارا جی کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ بہن، ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو گھر گھر جا کر لڑکیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر نقص نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سلمان کی امی سیدھی بات کی۔ جی میں سمجھ سکتی ہوں، سارا کی امی نے کہا۔ چلیں آپ بتا دیں میں کب اپنی بہو کو لینے آؤں؟ سلمان کی امی ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ اتنی جلدی مطلب ابھی تو؟ سارا کی امی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ آپ سوچ لیں، بھائی صاحب سے بھی مشورہ کر لیں، پھر بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سلمان کی امی نے ہنستے ہوئے کہا۔ آبیان کو آج لوٹنے میں کافی دیر ہو گئی تھی، اس کی کچھ میٹنگ تھی تو 12 بجے گھر پر آیا اور آتے ساتھ انایا کے کمرے میں گیا۔ آبیان سونے سے پہلے انایا سے سب پوچھ کر سوتا۔ اس نے کھانا کھایا، اس سے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ جب سے انایا بیمار ہوئی تھی تب سے آبیان روز اس کے کمرے میں آتا اور اس سے سارے جہاں کی باتیں کرتا، لیکن انایا اب بھی صرف ہاں ہوں میں جواب دیتی۔ آج کافی لیٹ ہو گیا میں، یار بہت کام تھا۔ اور آبیان انایا کے کمرے میں آتے ہی شروع ہو گیا۔ جب اسے بیڈ پر سر پکڑے پایا تو زبان کو بریک لگائی۔ کیا ہو گیا ہے انایا، تم ٹھیک تو ہو؟ آبیان فوراً اس کے پاس آیا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، انایا سر پکڑے کہنے لگی۔ اچانک کیا ہو گیا تمہیں؟ آبیان سچ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ آبیان کو پریشان دیکھ کر اسے اپنا پلان سکسیس ہوتا نظر آ رہا تھا۔ انایا نے پہلے ہی دیکھ لیا تو کب سے گیلری میں کھڑی تھی کہ آبیان کی گاڑی اندر آئی۔ اسے پتا تھا آج آبیان اس سے ملنے ضرور آئے گا، تبھی پوری تیاری کر کے بیٹھی تھی۔ چلو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، آبیان انایا کو سہارا دیتے ہوئے بولا۔ ابھی کون کھلا ہوگا؟ 1 منٹ تم یہیں بیٹھو، میں ڈاکٹر کو بلا کر آتا ہوں۔ آبیان انایا کو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا اور فون کان پر لگائے باہر چلا گیا۔ یار سعد جلدی آ جا، ایک ایمرجنسی ہے، پتہ نہیں انایا کو کیا ہوا ہے۔ آبیان کان پر فون لگائے سعد سے کہنے لگا۔ چل میں آتا ہوں۔ سعد نے فوراً حامی بھر لی۔ تھوڑا سا پانی پی لو۔
आबियान दोबारा कमरे में आकर अनाया के पास पानी के जग में से पानी भरकर अनाया की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अनाया ने इसके हाथ से थोड़ा सा पानी पिया और दोबारा बेड से टिक लगा ली। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया। क्या हो गया है भाभी को? साद मुलाजमा के जरिए अंदर आया और कहने लगा, तू डॉक्टर है या मैं? डॉक्टर हूँ, हद है। आबियान तब कर बोला, अच्छा अच्छा, गुस्सा नहीं कर, मैं देखता हूँ। साद अनाया का चेकअप करके बोला, क्या हुआ अनाया को? आबियान डरते डरते पूछने लगा, ये टेस्ट के बाद पता चलेगा, अभी तो भाभी को उठाकर अस्पताल चल, हम रिस्क नहीं ले सकते। साद खड़ा होता हुआ बोला। अनाया निढाल सी हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू कहना क्या चाह रहा है? आबियान को सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। तू चल, मैं सब बताता हूँ, मैं तेरा नीचे वेट कर रहा हूँ। साद कहकर रूम से बाहर निकल गया और आबियान अनाया की तरफ बढ़ा। क्या कह रहे थे डॉक्टर? अनाया मधोशी की एक्टिंग करती हुई बोली, मैं चल लूँगी। अनाया का इरादा भांपकर अनाया ने जल्दी में कहा, मैं उठा रहा हूँ तो कोई मसला है? और अगर है भी तो अपने तक रखो। आबियान अनाया को चादर उड़ाकर गोद में उठाते हुए बोला। अनाया झिक सी गई। अस्पताल पहुँचे तो साद ने सारे नकली टेस्ट कराए। एक दिन निकल गया इन्हें अस्पताल में। तो अब बता दें अनाया को हुआ क्या है? अब मुझे कुछ हो रहा है यार, तू बस टेस्ट ही कर रहा है इसके। साद ने एक दिन के लिए एडमिट कर दिया था कि जब तक टेस्ट नहीं होते तुम्हें कहीं जाना नहीं है। बैठ, तसल्ली से मैं बताता हूँ। साद के चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। अनाया बेड पर लेटी हुई थी। आपके पास वक्त नहीं है, डॉक्टर अनाया को देखता हुआ बोला। डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? आबियान डॉक्टर को देखते हुए बेयकीनी सा बीच में बोला, ये सच है और आपको जल्द ये हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम इसे अस्पताल में ही एडमिट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर, आप सही से चेकअप करें। आबियान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। हम चेकअप कर चुके हैं आपकी बीवी का, इसलिए बता रहे हैं। साद एक प्रोफेशनल तरीके से आबियान और अनाया को बता रहा था। ये कैसे मुमकिन है? टेस्ट की रिपोर्ट गलत होगी तो एक और बार टेस्ट करवाया। आबियान जैसे आपे से बाहर हो रहा था। नहीं, मैं इसे कहीं और लेकर जाऊंगा, बाहर मुल्क ले जाऊंगा, वहाँ इसका बेहतर तरीके से इलाज होगा। हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, मैं हर मुल्क में कोशिश करूंगा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलो अनाया। आबियान खुद ही सोचते हुए अनाया को उठाते हुए बोला, अरे रुको, सब्र तो करो यार। साद आबियान को जाता हुआ देखकर बोला। साद को अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आया था। क्या है, बीवी है वो मेरी, ऐसे ही छोड़ दूं मैं इसको? मैं अपनी जान पर खेल कर भी इसको बचाऊंगा। आबियान ने तैश में आकर साथ पड़ा गिलास उठा पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। मैं यहाँ भाभी का पूरा इलाज करवाऊंगा, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं यहाँ बेस्ट सर्जन को जानता हूँ और मैं खुद भी तुम्हारी बीवी का ध्यान रखूँगा। मेरी भी तो भाभी है और जितना दुख तुम्हें हो रहा है इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है, लेकिन मैं इस दुख के बराबर का शरीक हूँ। नेक्स्ट वीक डॉक्टर आएंगे, तुम खुद बात कर लेना। साद ने आबियान को ठंडा करने के लिए कहा। इसकी हरकत से साद दिल में डर ज़रूर रहा था, अगर इसे पता लगता मैंने मजाक किया है तो कहीं गिलास की तरह मुझे भी ना तोड़ दे। अगर उसने कोई हल नहीं बताया तो मैं अनाया को अगले दिन ही ले जाऊंगा। तुम्हारी बात इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो। अगर अनाया को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा ये अस्पताल बंद करवा दूंगा। जो करना है करो, जिसे बुलाना है बुलाओ, लेकिन अनाया मुझे पहले की तरह चाहिए। आई समझ? आबियान
بھوکے شیر کی طرح دھاڑا اور اپنے بال مٹھی میں جکڑے۔ اس کی حالت بن پانی میں تڑپتی مچھلی کی طرح تھی۔ سب کو نچانے والا، خوف میں مبتلا کرنے والا، آج کچھ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، خود خوف میں مبتلا ہے۔ آبیان نے خود کو حسر حد تک مضبوط کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی کہیں وہ کمزور پڑ رہا تھا۔ اس لیے ضبط کے باوجود بھی آبیان کی آنکھیں حد درجہ لال ہو رہی تھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بلاتا ہوں ڈاکٹر کو، اگر اس کا علاج نہ نکلا تو بھلے لے جانا۔ ساتھ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے بولا۔ عنایا بھی اس کا طیش دیکھ کر ڈر گئی تھی کہ جب اصلیت سامنے آئے گی تو وہ اس کا کیا حال کرے گا، لیکن بدلہ تو لینا تھا اسے، وہ بھی تڑپے میری طرح۔ یہی سوچ کر وہ خاموش رہی۔ اور ہاں ایک اور بات، اس کا پورا ٹریٹمنٹ گھر پر ہوگا، عنایا ہسپتال میں نہیں رہے گی۔ میں عنایا کو گھر لے جا رہا ہوں، ڈاکٹر کو وہیں بھیجنا۔ آبیان کہہ کر عنایا کی طرف بڑھا اور اس کو گود میں اٹھا کر باہر لے جانے لگا، بنا ساتھ کا جواب سنے۔ اف، شکر مان تو گیا، کہاں پھنس گیا میں۔ اس کو پتہ چل گیا تو سب سے پہلے میرا ٹریٹمنٹ کرے گا۔ سعد وہیں کرسی پر بیٹھے دونوں ہاتھ سر پر رکھے سوچ رہا تھا۔ کچھ لوگ سارا کو دیکھنے آئے تھے، دور کے رشتے دار ہیں، مجھے تو لڑکے کی ماں اور لڑکا دونوں اچھے لگے، اب آپ معلومات کروا لیں۔ سارا کی امی اپنے شوہر سے کہہ رہی تھیں، جو کھانے کے بعد اپنے روم میں بک پڑھ رہے تھے۔ تم نے کیا کہا ان سے؟ سارا کے ابو نے بک بند کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا کہ میں مشورہ کر کے بتاؤں گی، وہ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ سارا سے پوچھا تم نے؟ نہیں، پہلے آپ معلوم کروائیں، اس کے بعد پوچھوں گی۔ سارا کی امی بیڈ شیٹ صحیح کرتے ہوئے بولی۔ چلو صحیح ہے، میں صبح معلوم کرواتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اب لائٹ بند کر دیں پلیز، وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی بولی۔ جو حکم آپ کا، وہ ہنستے ہوئے بولے اور روم کی لائٹ بند کر دی۔ یونی میں ٹیسٹ چل رہے تھے تو غلطی سے سارا پڑھ رہی تھی، یا یوں کہا جائے کہ پڑھ کم اور 2 منٹ بعد موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اس کا موبائل بجا۔ ہیلو جی، کون بات کر رہا ہے؟ سارا نے انجان نمبر دیکھ کر پہلے تو نہیں اٹھایا، پھر بار بار بجنے پر اکتاتے ہوئے اٹھایا۔ اتنی جلدی بھول گئی اپنے ہونے والے شوہر کو، صبح ہی تو ملے تھے۔ سلمان، شوخیہ ہوا؟ کون ہو بھائی، غلط نمبر ملا لیا ہوگا۔ سارا کو لگا کوئی رانگ نمبر ہے، تم مس سے مسز سلمان بننے والی ہو اور اتنی جلدی بھول گئی۔ سلمان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ تم سمجھتے کیا ہو، میں انکار کر دوں گی اس رشتے سے۔ سارا غصے سے بولی۔ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی ہے اور نہ ہی میں نے تمہیں گن پوائنٹ پر رکھا ہے، میں نے تمہیں بہترین طریقے سے پرپوز کیا اور تب بھی فورس نہیں کیا تھا، تم نے شرط رکھی، میں نے شرط جیت لی، پھر تمہارے گھر رشتہ بھیجا۔ سلمان سنجیدہ لہجے میں سارا کو وضاحت کے ساتھ بتانے لگا۔ جو بھی ہے، مجھے نہیں پسند یہ رشتہ۔ سارا ہچکچاتے ہوئے بولی۔ بیبی، اب کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس، ماننا تو پڑے گا، اگر تم نے نہ مانا تو میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، پھر آگے تم سوچ سکتی ہو۔ سلمان کو پتا تھا یہ کہنے سے سارا مان جائے گی۔ سلمان ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ڈر یا زبردستی ہاں کرے، تبھی سارا کو پرپوز کیا تھا، اور آخر میں اس کا سرخ ہونا اس بات کی وضاحت تھی کہ وہ خوش ہے، بس اس کا اکڑ پن ہے جس کی وجہ سے سلمان کو یہ سب کہنا پڑا۔ تم چاہ رہی ہو نا کہ میں تمہیں اٹھا کے ایک سنسان گھر میں لے جاؤں، پھر 2-3 دن رکھ کر تمہارے ساتھ رہ کر پھر تمہیں گھر چھوڑوں۔ سارا کو چپ پا کر سلمان دوبارہ بولا۔ بھاڑ میں جاؤ، سارا نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ سوری میری جان، میرے پاس آ جاؤ، پھر منا لوں گا تمہیں، سلمان نے جاندار کہکا لگایا اور فون دیکھ کر کہا۔
تم دعا میں کیا مانگتی ہو؟ انایا نے جب نماز پڑھ کر دعا میں 10 منٹ لگائے تو آبیان اپنے ہی خیال میں پوچھا، بہت کچھ مانگتی ہوں، ایک وہی تو ہے جو ہماری ساری دعائیں قبول کرتا ہے اور سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہماری باتیں سنتا ہے۔ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں، کبھی بھی ہماری روزی نہیں چھینتا، لیکن جب ناراض ہوتا ہے تو سجدہ چھین لیتا ہے۔ دنیا کا سارا سکون ہی اس سجدے میں ہے۔ ہم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں، اللہ 2 قدم بڑھاتا ہے ہماری طرف۔ ایک دفعہ تو ہر انسان کو ایک بار کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ انایا آبیان کو سمجھانے لگی، میں نے اللہ کا ساتھ بہت پہلے چھوڑ دیا تھا، میں نے اللہ سے بہت مانگا تھا پر مجھے کچھ نہیں ملا۔ آبیان زمین کو گھورتے ہوئے بولا، گناہ کا راستہ چھوڑ دیں، اللہ آپ کا ساتھ ضرور دیں گے۔ آبیان کو اس طرح کہتے پا کر انایا میں کہنے کی ہمت آئی، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ انایا کے اندر پتہ نہیں کہاں سے ہمدردی آئی۔ انایا اس کا مرجھایا ہوا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس سے رہا نہیں گیا تو پوچھ بیٹھی، تم آرام کرو، میں بعد میں آتا ہوں۔ آبیان کہتے ساتھ باہر نکل گیا۔ آبیان نے سب باتیں اپنے اندر عرصہ پہلے دفن کر دی تھی، وہ کیسے ان کو زندہ کر سکتا تھا؟ انہوں نے تاریخ مانگی ہے، آمنہ اپنے شوہر کو بتانے لگی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ آبش کے ابو حیرت سے پوچھنے لگے۔ حسن کو واپس اپنی جاب پر جانا ہے، پھر واپسی کچھ سالوں بعد ہوگی، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ شادی ہو جائے۔ انہوں نے منگنی اتنے عرصے نہیں رکھی ہے اور پڑھائی ہم خود کروا لیں گے۔ ویسے صحیح بھی ہے، اتنی وہ منگنی رکھنا بھی اچھا نہیں ہے، جب کرنا چاہتے ہیں تو کر دیتے ہیں، آج نہیں تو کل کرنی تو ہے۔ آمنہ تفصیل سے سمجھانے لگی، پھر بھی چھوٹی ہے میری بیٹی۔ آبش کے ابو آمنہ کو سمجھانے لگے، اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے اور کرنی تو ہے، آج نہیں تو کل۔ آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ آمنہ مشورہ لینے لگی۔ ہاں بات تو صحیح ہے، چلو پوچھ لینا، لیکن ان کو کہنا کہ 6 ماہ بعد ہی کریں گے، اور اگر لیٹ کر سکتے ہیں تو بھلے لیٹ کر لیں۔ آبش کے ابو نے سوچتے ہوئے جواب دیا، چلیں میں بات کرتی ہوں۔ آبیان کی ماں آبیان کے پیدا ہوتے ہی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ انہوں نے آبیان کو وقت ہی نہیں دیا تھا۔ جب سے وہ پیدا ہوا تھا تب سے ایک ملازمہ سے ہی پل رہا تھا۔ آبیان کا باپ بھی سارا دن اپنی بیوی کے پیچھے ہی ہوتا، ہر جگہ علاج کروایا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی، اور 2 سال بعد آبیان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ آبیان اپنی ماں کو پہچاننے لگا تھا۔ آبیان صرف تھوڑی دیر ہی اپنی ماں کے پاس بیٹھتا تھا۔ آخری ٹائم آیا تو آبیان نے آخری بار ماں کو دیکھا۔ 2 سال کا بچہ کتنا سمجھ سکتا تھا؟ کچھ عرصہ بعد آبیان کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ شادی کے بعد ماں کے لمس سے تو محروم تھا، پھر باپ سے بھی ہو گیا، کیونکہ اس کے باپ کے پاس اپنی اولاد کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ آبیان نے بہت دعائیں مانگی کہ مجھے میری ماں لوٹا دو۔ 6 سال کا بچہ بلک بلک کر روتا، پورے گھر میں اپنی ماں کو ڈھونڈتا، باپ کو ڈھونڈتا، جو اسے تنہا کتنے ہی دن اکیلے چھوڑ دیتے اپنی نئی بیوی کے ساتھ۔ آبیان نے کتنی ہی بار ڈر کر اپنی ماں کو بلایا، لیکن جانے کے بعد کوئی لوٹتا ہے جو وہ لوٹتی۔ آبیان نے وقت کے ساتھ نماز بھی چھوڑ دی اور پھر ایک ایسی دنیا میں قدم رکھا جہاں صرف بربادی ہی تھی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سمگلنگ کا باپ بن گیا۔ آبیان اپنے کمرے میں آیا، سوچ کا تسلسل لے کر، میں ایسا نہیں کر سکتا، میرے ساتھ کون سا اچھا ہوا ہے؟ میں بھی تو کتنا رویا تھا، مجھ پر کسی کو رحم نہیں آیا تو میں کسی پر رحم کیوں کھاؤں؟ آبیان سوچتے سوچتے بیڈ پر ڈہ سا گیا۔ اگر اللہ نے مجھ سے انایا کو چھین لیا تو یہ سوچ ہی ہلا دینے والی تھی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آبیان جانتا تھا کہ اس کے بس میں نہیں، کچھ بھی نہیں، بس وہی کرنے والا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے آبیان کی آنکھ لگ گئی۔
انایا کو یقین آ گیا تھا کہ آبیان اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ کینسر کا سن کر آبیان کی حالت دیکھنے کے لائق نہیں تھی۔ 2 دن سے آبیان انایا کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ اس کا کھانا پینا، یہاں تک کہ ڈریس بھی آبیان نکال کر دیتا۔ پھر ایک رات انایا کو پیاس لگی تو انایا آبیان کے کمرے کے سامنے سے گزرنے لگی تو آبیان جائے نماز پر بیٹھا رو رو کر دعا کر رہا تھا۔ سناٹے کی وجہ سے آبیان کی آواز صاف آ رہی تھی۔ آبیان بس ایک ہی دعا بار بار کر رہا تھا کہ انایا کی بیماری دور ہو جائے۔ انایا کو شفا دے دو، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تیرا بہت گنہگار بندہ ہوں، گناہ کی سزا انایا کو مت دینا، اس کو ٹھیک کر دو، یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، وہ بے گناہ ہے، سزا مجھے دو، مجھے میرے درد سے تڑپاؤ لیکن یہ زخم اس کے جسم پر نہ ہو۔ آبیان رو رو کر بس ایک ہی بات کر رہا تھا۔ انایا اس کو دیکھ کر رک سی گئی کہ کوئی مجھے اس طرح بھی مانگ سکتا ہے؟ شاید نہیں، انایا کی اندر کی آواز نے کہا۔ انایا نے فیصلہ کیا کہ وہ آبیان کو سیدھے راستے پر لائے گی۔ اگلے دن آبیان صبح اٹھ کر جاگنگ کے بعد کام کر کے انایا کے پاس ناشتے کی پلیٹ لایا، انایا کے کپڑے نکالے، انایا چینج کر کے آئی تو آبیان نے انایا کے بال بنائے، اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرایا، پھر خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ آبیان انایا کی آنکھوں میں نہیں دیکھتا تھا۔ آبیان کو ڈر تھا کہ کہیں وہ ہمت نہ ہار جائے۔ آبیان چاہتا تھا اسے یقین ہو جائے میری محبت کے آگے نہ جھکنے والا آج اس کے تمام فرائض کا اور انایا مجھ سے خوش رہے۔ آفس میں بھی وہ اسی کو سوچتا رہتا۔ ڈیلی دارالامان میں کھانا اس کے آدمی پہنچاتے۔ آبیان نے خاص انہیں دعا کا حکم دیا تھا تاکہ اس کی انایا جلد سے جلد اس کے پاس واپس لوٹ آئے۔ کتنی ہی دارالامان میں وہ لاکھوں بھجوا چکا تھا، کیا فائدہ اس دولت کا جب جان ہی جسم میں نہ ہوگی جو انایا کے دم سے تھی۔ اسی نے تو اس وحشی کو تھوڑا بہت انسان بنایا تھا۔ ایسے ہی رات میں آبیان کھانا کھلا کر اپنے روم میں چلا گیا۔ روم میں آ کر پھر سے آبیان ٹوٹ جاتا تھا۔ جب جب اسے یاد آتا کہ انایا کو کینسر ہے تب آبیان کی آنکھیں حد درجہ لال ہو جاتی۔ بہت ضبط کرنے والا مرد تھا آبیان، اپنی مشکلیں اپنے اندر ہی رکھتا تھا۔ مرد مضبوط تبھی بنتا ہے جب وہ بہت سی تکلیفوں سے گزرتا ہے۔ آبیان سوچ ہی رہا تھا کہ اب کب ڈاکٹر آئے گا اور صحیح سے چیک اپ کرے گا۔ اتنے میں روم کا دروازہ کھلا۔ آبیان نے نظر اٹھا کر دیکھا تو انایا کھڑی تھی۔ انایا آبیان کی آنکھیں دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ کس حالت میں ہے۔ انایا کو آبیان کا پاست تو نہیں پتا تھا، لیکن اسے یہ ضرور پتا تھا کہ آبیان اس سے پیار کرتا ہے اور اسی وجہ سے انایا اس کو برائی سے باہر لائے گی۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ انایا زمین پر بیٹھتے ہوئے آبیان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے؟ آبیان الٹا اس سے پوچھنے لگا، جس طریقے سے تم نے مجھے بند کیا تھا نا، اس حساب سے تو نہیں لگتا۔ انایا رونی شکل بناتے ہوئے بولی، میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا، بس تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ تم میری زندگی کی روشنی ہو، میری آنکھوں کی چمک ہو، تم ہوتی ہو تو مجھے سکون آتا ہے۔ میں بہت ڈر گیا تھا جب تم یہاں سے نکلی، بس تمہیں پانے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا، اور تمہیں پتہ ہے جب تم بیمار ہوئی تھی تب میں نے اس کمرے سے سارے جانور، کیڑے سب نکال دیے، روم پورا خالی ہو گیا ہے۔ میرے غصے کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی، میرا خیال تھا وہ وجہ مٹ جائے گی تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہاری طبیعت بھی ٹھیک رہے گی۔ آبیان انایا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ایک جذب سے بولا، اگر تم مجھ سے اتنا ہی پیار کرتے ہو تو یہ کام چھوڑ دو۔ آبیان کی نرمی کی وجہ سے انایا نے بولا،
اگر میں یہ کام چھوڑ دوں گا تو تم مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ آبیان کو ڈر تھا جیسے وہ چلی جائے گی، اس لیے اپنے خدشے کی بنا پر پوچھا، نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی اگر تم یہ سب چھوڑ دیتے ہو تو۔ عنایا آبیان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں یہ سب کام چھوڑ دوں گا، بس تم صحیح ہو جاؤ ایک بار۔ آبیان نے عنایا کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ میں ٹھیک ہوں، میرا مطلب ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گی، عنایا نے جلد بازی میں بول دیا۔ جب آبیان نے سر اٹھا کر عنایا کی طرف دیکھا تو عنایا کو احساس ہوا وہ اپنی بچھائے جال میں پھنس چکی ہے۔ اللہ تمہیں ٹھیک کر دے، آبیان عنایا کو دونوں ہاتھوں سے زمین سے اٹھاتے ہوئے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا اور خود عنایا کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ عنایا تو گھبرا ہی گئی اس کے عمل پر۔ میں نے تمہیں آج تک کچھ نہیں کیا بغیر تمہاری مرضی کے، جواب دوں گا جب تک تم خود راضی نہیں ہوگی، تب تک میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، بس تھوڑا سا سکون چاہتا ہوں، وہ مل سکتا ہے؟ آبیان عنایا کو تفصیل بتاتے ہوئے عنایا کی طرف دیکھتے ہوئے اجازت لینے لگا۔ عنایا نے دھیرے سے سر ہاں میں ہلایا۔ آبیان عنایا کا ہاں دیکھ کر مسکرایا اور عنایا کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ آج پہلی بار آبیان کو سکون آیا تھا۔ آج اس کی جان اس کے پاس تھی اور خوش تھی۔ آبیان جلد ہی سو گیا تھا۔ عنایا نے دیکھا کہ آبیان سو گیا ہے تو عنایا نے بے خیالی میں آبیان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تیکھی ناک، گلابی ہونٹ، غصے کا شبہ بھی نہ تھا اور جاگتے ہوئے تو ناک پہ رہتا تھا۔ یہ سوچتے ہی چہرے پر مسکان آئی اور دھیرے سے اپنے ہونٹ آبیان کے ماتھے پر رکھے۔ خریلے ہیرو، عنایا کہتے ساتھ مسکرائی، پھر اپنے ہاتھوں پر نگاہ گئی۔ اپنے ہاتھ آبیان کے ہاتھوں میں قید دیکھے عنایا نے دھیرے دھیرے نکالنے کی کوشش کی کہ کہیں اٹھ نہ جائے، لیکن نہیں نکال پائی۔ تھوڑی کوشش کے بعد بھی نہ ہوا تو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ آبیان کی آنکھ کھلی تو عنایا کو بیڈ گراؤنڈ سے سوتا پا کر عنایا کو دیکھ کر آبیان کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ میں کیسے سو گیا؟ آبیان خود کو کوس رہا تھا۔ عنایا، آبیان عنایا کو آواز دینے لگا، اٹھ جاؤ، صحیح سے سو جاؤ، گردن اٹک گئی ہوگی تمہاری۔ آبیان عنایا کا کندھا ہلاتے ہوئے بولا۔ عنایا نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو کھول کر آبیان کو دیکھنے لگی۔ تم مجھے اٹھا دیتی۔ آبیان اس کو اٹھانے میں مدد کرنے لگا کیونکہ عنایا کی پوری کمر گردن اکڑ گئی تھی۔ تم سو رہے تھے، کیسے اٹھاتی؟ عنایا درد سے بولی۔ رکو، میں بام لاتا ہوں، گردن پر لگا لو، بہتر ہوگا۔ آبیان اٹھتے ہوئے بولا اور ڈرار سے بام نکالنے لگا۔ میں لگا دوں؟ آبیان نے عنایا سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ عنایا پہلے تو ہچکچائی، پھر ہاں میں سر ہلایا۔ آبیان نے عنایا کے بال ہٹائے تو اس کی نظر اس کی سرائی دار گردن پر پڑ گئی۔ وہ بے خیالی میں اپنی انگلی اس کی گردن پر پھیرنے لگا۔ عنایا نے تیز ہوتی دھڑکنوں سے بیڈ شیٹ مٹھی میں کی۔ اس کا تنفس بگڑ رہا تھا، یہ لمس اسے اچھا لگ رہا تھا۔ آبیان بھی کوئی فرشتہ رہا تھا، سامنے بیٹھی اس کی دل کی ملکہ اس کی بیوی تھی۔ اپنی دل کی خواہش پر وہ جھکا تھا اور ہونٹ اس کی گردن پر رکھ دیے۔ پلیز آبیان۔ عنایا جی جان سے کانپ اٹھی۔ اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ سن کر آبیان پیچھے ہوا اور مسکراتا ہوا بام لگانے لگا۔ عنایا کو اب الگ ہی سکون مل رہا تھا۔ شاید یہ محرم کا اثر تھا یا عنایا کی دلی رضامندی جو وہ آبیان کی طرف اب بڑھ رہی تھی۔ ناشتہ کرنا ہے، بام لگا کر آبیان ڈرام میں رکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں سوؤں گی ابھی۔ عنایا اپنے اوپر کمبل ڈال کر لیٹتے ہوئے بولی۔
आबियान इसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराकर रूम से बाहर चला गया। आबिश के घर वाले मान गए थे शादी के लिए 1 महीने बाद की आखिरी तारीख रखी थी, क्योंकि 6 महीने बाद हसन का मिशन था और फिर वो नहीं आ सकता था। ये अर्जेंट भी हुआ था कि हसन को जाना पड़ रहा था, इसलिए आबिश के अबू ने भी ज़्यादा जिद नहीं किया और शादी के लिए हाँ कर दी। जब आबिश से पूछा तो आबिश ने बहुत बोला कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। फिर आमना ने आबिश को बहुत समझाया, जिसकी वजह से आबिश मान गई थी, लेकिन इतनी जल्दी वो संभल नहीं पा रही थी। आबिश की अम्मी का कहना था कि शादी से पहले हर लड़की संभल नहीं पाती, बाद में खुद ही सब सेट हो जाता है और अपनी बेटी पर उन्हें पूरा यकीन था वो सबका दिल जीत लेगी। तुम अब जा सकते हो जहाँ तुम्हें जाना हो। अब मैं ये सब ख़त्म कर रहा हूँ और जो लड़कियाँ हमारी कैद में हैं इनसे पूछ लो कहाँ जाना चाहती हैं, वहाँ छोड़ दो। आबियान लैपटॉप पर काम करते हुए सेक्रेटरी से बोला। आबियान ने फैसला कर लिया था कि वो सब कुछ छोड़ देगा और अनाया को लेकर बाहर मुल्क चला जाएगा और बेहतर इलाज कराएगा। पर इतने सालों का काम इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता था और फिर डॉक्टर को चेकअप करने भी आना था। साद रोज़ आकर अनाया का चेकअप करता था और रोज़ ही आबियान को दिलासे देता था। पर बॉस अचानक ये सब सेक्रेटरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। हाँ बस मैं अब सब कुछ छोड़ रहा हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अनाया की जान है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम देख लो तुम्हें जाना कहाँ है। आबियान लैपटॉप बंद करते हुए बोला, पर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, जहाँ आप वहीं मैं। उसने जैसे अपना फैसला सुनाया। मैं अफ्रीका के जंगल में रहने जाऊँगा, तो क्या वहाँ भी चलोगे? आबियान आंखों में शरारत लिए बोला, हाँ चलूँगा, मैं पत्ते तोड़ लूँगा। इन दोनों का बहुत पुराना साथ था। वो कैसे आबियान को अकेले भेज देता, जबकि वो सीधे रास्ते पर जा रहा है। जब गलत में साथ दिया तो सीधे में क्यों न देता। हाँ, अच्छा चलो सही है, पहले यहाँ के सारे काम निपटाने हैं और वो करो, फिर सोचते हैं इस बारे में। आबियान कहका लगाते हुए बोला, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आबियान को खुश देखकर उसने दिल में दुआ की। मैम आपके लिए बॉस ने ड्रेस रखा है, आप तैयार हो जाएं। अनाया खाना खाकर रूम में आई तो मुलाजमा सूट रखते हुए बोली, क्यों इस वक्त तैयारी? अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि रात के 11 बजे तैयार होना, और खाने पर आबियान ने भी कुछ नहीं बताया। आपके लिए एक चिट भी दी है। मुलाजमा अनाया की तरफ चिट बढ़ाती हुई बोली, ठीक है तुम जाओ। अनाया हाथों में चिट पकड़ती हुई बोली, जाना जल्दी तैयार हो जाओ, मेरी बीवी के लिए एक बेहतरीन सरप्राइज है, आई एम वेटिंग। अनाया चिट पढ़कर शरीर से मुस्कुराई और सूट उठाकर वॉशरूम चली गई। जब बाहर आई तो ब्लैक कलर की फर्ल और घेरदार वाली पाँव तक आती मैक्सी, गले और आस्तीनों में हल्की हल्की कढ़ाई की हुई अनाया पर बहुत जच रही थी। अनाया ने जब खुद को आईने में देखा तो मबहूत सी रह गई। वो मैक्सी अनाया पर वाकई बहुत जच रही थी। अनाया ने अपने सीधे सिल्की बाल खुले छोड़ दिए थे, क्योंकि खाने के बाद कोई भी मुलाजमा घर में नहीं होता, सब अपने अपने क्वार्टर में होते। हल्का सा मेकअप करके नेट का दुपट्टा साइड पर डाले रूम से बाहर निकली। रूम से बाहर आई तो ड्राइवर इसके इंतज़ार में था। ड्राइवर को देखकर अनाया ने फौरन सर पर दुपट्टा ओढ़ा और रूम में जाकर बड़ी शाल लेकर खुद को ढांपते हुए बाहर आई। अनाया की आंखें तो आबियान को ही ढूंढ रही थीं। चले मैम, बॉस ने आपको लेने के लिए भेजा है, कि इतने में ड्राइवर ने कहा। खुद नहीं आया और दूसरों के हाथ बुला रहा है। अनाया का मूड बिगड़ रहा था।
थोड़ी देर बाद गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी। मैम, आप यहाँ उतर जाएं, बॉस आपको यहीं मिलेंगे। ड्राइवर गाड़ी रोकते हुए बोला। अनाया गाड़ी से उतरते हुए दिल में आबियान को गालियों से नवाज रही थी। अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। अनाया अंदर आई तो हर जगह अंधेरा छाया हुआ था। अनाया आबियान को आवाज़ देती हुई आगे बढ़ने लगी तो अचानक एक स्पॉट लाइट आबियान पर पड़ी। ब्लैक सूट में आबियान बहुत अच्छा लग रहा था। अनाया बस आबियान को देखी जा रही थी कि आबियान ने इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अनाया ने झिझक कर आबियान का हाथ पकड़ा। आबियान ने अनाया को अपनी तरफ खींचकर अनाया की कमर पर हाथ रखा और अनाया का हाथ पकड़ा। लेट्स डांस। आबियान ने अनाया के कान में सरगोशी करते हुए बोला। आबियान ने जैसे अपना पाँव बढ़ाया वैसे गाना चलना शुरू हो गया। मुझे डांस नहीं आता, अनाया नज़रें झुकाए कहने लगी। मुझे देखो, डांस खुद ब खुद आ जाएगा। अनाया आबियान के साथ स्टेप बढ़ाने लगी। तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहें। आबियान अनाया को घुमाने लगा जिससे अनाया की मैक्सी हवा में झूम रही थी। ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। हवा में एक अलग ही रौनक थी। हर समय यही कह रहा था कि आबियान की मोहब्बत सच्ची है। दोनों एक दूसरे में गुम थे। बस गाने की धुन पर दोनों के पैर चल रहे थे। एक शहजादा था और एक उसकी मलका थी। दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरे थे। गाने के बोल खत्म हुए तो बारिश की बूंदों ने उनका इस्तकबाल किया। बारिश की बूंदों से आबियान ने अनाया को कसकर गले लगा लिया और मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। अनाया के लिए ये बेहतरीन लम्हे थे। अनाया आबियान में कहीं खो गई थी। आबियान के हिसार में दुनिया भूल गई थी। बस याद था तो आबियान की मोहब्बत और दीवानगी। हैप्पी बर्थडे माय लव। आबियान दोनों हाथ से अनाया का चेहरा थामे कहने लगा और झुककर अनाया के माथे पर अपने लब रखे। अनाया इसके लम्स से आंखें बंद कर गई। एक महीने में इतनी तैयारी करनी थी कि थोड़ी देर का टाइम भी नहीं मिलता था। आबिश बहुत थक गई थी। यूं ही फिर घर के काम, फिर बाजार में घूमना। इसलिए आज आबिश जल्द ही सो गई थी। नींद में बजती मोबाइल की बेल से ज़बरदस्ती आंखें खोलकर मोबाइल तकिए के नीचे से निकालकर बिना नंबर देखे मोबाइल कान से लगाया। हेलो, कौन? नींद में आबिश ने फ़ोन उठाकर कहा। तुम्हारा होने वाला शौहर। हसन ने मजाक में कहा। जी? आबिश की तो शौहर सुनकर ही आंखें खुल गईं। आप सो रही थी? सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। हसन कहते साथ फ़ोन रखने वाला था कि आबिश ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आबिश उठकर बैठी। आप खुश हैं? हसन ने अपने दिल के हाथों पूछा। इसका दिल कह रहा था वो एक बार पूछ ले आबिश से कि वो खुश है या नहीं। इतनी जल्दी शादी लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं। आबिश ने मुंह बनाकर कहा। क्या मतलब पता नहीं? अगर खुश नहीं है तो मैं शादी कैंसिल करवा देता हूँ। आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। हसन ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस सब बहुत जल्दी हो रहा है, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। आबिश इसके कहने पर बौखला गई थी। फिर धीरे आवाज में कहा, ओह ऐसी बात है तो शादी के बाद मैं तुम्हें खुद सब समझा दूंगा, डोंट वरी। हसन ने इसकी बौखलाहट पर शरारती लहजे में कहा। अल्लाह हाफिज। आबिश ने इसकी बात सुनकर फौरन कहकर फ़ोन बंद कर दिया और फ़ोन को देखकर शर्मीली सी मुस्कुराहट आबिश के चेहरे पर आई। चलो यहाँ से, तुम बहुत भीग गई हो।
वैसे तो यही प्रोग्राम रखा था, लेकिन बारिश की वजह से अब दूसरा सरप्राइज प्लान किया है। आबियान अनाया से दूर होते हुए बोला। अनाया शर्मीली मुस्कुराहट के साथ आबियान के साथ चलने लगी। तुम्हें याद थी मेरी बर्थडे? अनाया गाड़ी में बैठते हुए आबियान की तरफ मुंह करते हुए बोली। मुझे तुम्हारी हर चीज़ याद होती है और ये तो स्पेशल डे था। आबियान गाड़ी चलाते हुए अनाया के सरापे पर नज़र डालकर कहने लगा। अनाया आबियान की नज़रों से कंफ्यूज होती नज़रें झुका गई। तारीफ भी नहीं की अल्लाह के बंदे ने, थोड़ा बहुत भी इंसान बोल देता है। अनाया अपनी सोचों में थी कि आबियान ने कहा चलो घर आ गया। आबियान गाड़ी पोर्च में रख कर बोला। गाड़ी बंद करके अनाया का दरवाज़ा खोलकर अनाया को अपनी बाहों में उठाते हुए घर के अंदर जाने लगा। मैं चल सकती हूँ। अनाया तो घबरा ही गई इसके अमल पर। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है ब्यूटी। आबियान अनाया को देखते हुए मोहब्बत से बोला। अनाया हैरत से आबियान को देख रही थी। ऐसे ना देखो, मोहब्बत तो है, कहीं इश्क ही ना हो जाए। आबियान जुबानी लहजे में बोला। अनाया मुस्कुराकर नज़रें झुका गई। आबियान अपने रूम के बाहर अनाया को उतारा और अनाया की आंखों पर पट्टी बांधी। ये क्या कर रहे हो? अनाया ने अपनी आंखों पर पट्टी बंधी देखी तो फौरन बोली, वेट एंड वॉच बेबी। आबियान कहकर इसका हाथ पकड़कर रूम में ले आया। अनाया जैसे रूम में गई, फूलों की खुशबू ने अनाया का इस्तकबाल किया। आबियान ने अनाया की आंखों से पट्टी हटाई तो अनाया हैरत से पूरा कमरा देख रही थी। ये कमरा महल का दूसरा बड़ा कमरा था। पहला अनाया को दिया था और दूसरा आबियान का खुद का था। ये कमरा 2 पोर्शन में बना हुआ था। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। हर चीज़ फूलों से ढकी हुई थी और बेड की वॉल पर अनाया की बहुत सारी पिक्स लगी हुई थी।